بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نفس واحدة، والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والنور إلى جميع الإنسانية. آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات آپ کو سمجھا دوں کہ خاندان پر، حسب و نسب پر فخر کرنا شریعت اسلامیہ اس کو زمانہ جاہلیت کی ایک رسم قرار دیتی ہے. اس کی وجہ اور اس کا سبب کسی انسان کا اونچے خاندان سے تعلق رکھنا یہ اس کے جنتی ہونے کی ضمانت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کمزور خاندان سے تعلق رکھنا اس کے جہنمی ہونے کی نشانی ہے. لیکن شریعت اسلامیہ نے حسب و نسب کو، خاندان کو اہمیت دی ہے، اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خاندانی اثرات انسان کے اندر ہوتے ہیں. چند دن پہلے میں مثال دے چکا ہوں، وقت کے خلیفہ کو یہ بات کہنا پڑ گئی. سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوتے تھے ان سے یہ بات کہنا پڑ گئی کہ پتر تو نہیں بول رہا، تیرے اندر خون بول رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے آج تک کوئی نبی کسی کمزور خاندان سے پیدا نہیں فرمایا. میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ خاندان پر، حسب و نسب پر فخر کرنا یہ شرعی طور پر گناہ ہے. اور آگے بڑھنے سے قبل ایک چیز اور آپ کو سمجھا دوں کہ دین جب تک رہا نسلی خاندانی لوگوں کے پاس، اس وقت تک دین اپنی اصلی حالت پر رہا. لیکن جب دین ہم نے حوالے کر دیا رزق کمانے والوں کے، دین ہم نے حوالے کر دیا ان لوگوں کے جو پیشہ ور تھے، پروفیشنل تھے، دین کا زوال شروع ہو گیا. اور یہ جو دن رات ہم فرقہ وریت کی رٹ لگاتے ہیں نا، فرقہ وریت کی ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ صرف اور صرف وہ طبقہ جن کو اپنی دکانداری سے زیادہ ہے، جنہوں نے دین کو کاروبار، بزنس، تجارت بنا رکھا ہے. دین کے اندر پیشہ وریت کا کوئی تصور نہیں ہے. اب آئیے اپنے موضوع کی طرف کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء علیہ السلام رب کائنات نے ان کو تمام لوگوں میں سے بہترین خاندانوں میں سے اٹھا کر مبعوث فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات صرف دین کو ہی نہیں، دنیا کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کسی نبی پر کوئی اس وجہ سے انگلی اٹھا سکے کہ تم تو کس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، ہمیں اچھی طرح پتا ہے. ایک بات اور، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ خاندانوں میں کس لیے پیدا فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ میں ایک ہستی کو بغیر باپ کے بھی دنیا میں لاؤں گا. کون؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بطور مسلمان ہمارے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی، ایک ایک رسول ہمارے ماتھے کا تاج ہے، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سونا ہے.
لیکن یہ چیز آپ کو دیگر مذہبوں میں نہیں ملے گی۔ یہودیوں کے نزدیک نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ 1,000,000 دفعہ 1,000,000,000 دفعہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، لیکن وہ اس بات کو بھول گئے کہ جس رب نے تمام انبیاء کو اللہ خاندانوں میں سے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ آئیے قرآن کی طرف۔ رب کائنات سورۃ الحدید کی 26ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ امام ابن جریر اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں، میں پہلے ترجمہ کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں یقینی طور پر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان دونوں کی نسل میں سے ہم نے نبوتیں، کتابیں، شریعتیں اور رسالتیں نازل فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے دور کیا، ان کو سمجھایا کہ شرک چھوڑ دو، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ سارے کے سارے عالی النسب تھے اور توحید کا پرچار کرنے والے تھے۔ پھر اسی حوالے سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں 3557ویں حدیث کے تحت امام بخاری لے کر آئے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، فرمایا میرے اللہ نے مجھے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس دور میں پیدا فرمایا جو سب سے اچھا دور ہے۔ امام ابن الملقن اس پر بڑا پیارا ایک جملہ ارشاد فرما گئے، فرماتے ہیں ہوا دال علی کونہ افضل المخلوقات ولا شک فیہ، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ آگے بڑھیے، ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، صحیح مسلم میں 2276ویں حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ نام کے قبیلے کا انتخاب فرمایا۔ پھر واصطفى قریشا من کنانہ، اس کنانہ قبیلے سے اللہ نے قریش کا انتخاب فرمایا۔ واصطفى من قریش بنی ہاشم، قریش کی بہت ساری شاخیں تھیں، ان میں سے ایک بنو ہاشم ہے، اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، میرے اللہ نے میرا انتخاب بنی ہاشم میں سے فرمایا، جو قریش، کنانہ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل قبیلہ ہے۔ عقیدے کا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام عالی النسب ہوتے ہیں، کائنات کا کوئی نبی، کائنات کا کوئی رسول اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے کسی بھی کمزور خاندان سے پیدا نہیں فرمایا،
کمزوروں کے ساتھی ضرور تھے۔ یہاں میں بات کی وضاحت کر دوں، انبیاء علیہ السلام اپنے نبی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ مکہ میں آقا علیہ السلام کا ساتھ دینے والے کون کون سے سردار تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی دو معروف نام سامنے آتے ہیں نا۔ سیدنا علی تو بچے تھے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن سیدنا بلال، سیدنا صہیب، سیدنا سلمان فارسی، یہ تمام کی تمام ہستیاں کون تھیں؟ یہ کمزور لوگ تھے۔ یاد کیجئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب ہرقل نے ابو سفیان کے ساتھ گفتگو کی ہے اور سوال اس نے کیا، اور سوال کیا کیا؟ ذرا بتاؤ، اس ہستی مقدسہ کا ساتھ دینے والے چودھری ہیں، سردار ہیں، وڈیرے ہیں، سرمایہ دار ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، یا کہ کمزور لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کمزور لوگ ہیں۔ تو ہرقل کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا یہ بھی نبوت کی ایک نشانی ہے کہ نبیوں کا ساتھ ہمیشہ کمزور لوگ دیا کرتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ آج کی گفتگو کا آخری نقطہ، پختہ اعتقاد رکھنا، پختہ اعتقاد رکھنا کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام آزاد تھے، ان میں غلام کوئی نہیں تھا۔ آپ کہیں گے جی ہمارے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال موجود ہے، منہ میں زبان ہے نا، ان کاموں میں ہمارا دماغ بڑا کام کرتا ہے۔ جی یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے مصر میں نہ گئے؟ کیا یوسف علیہ السلام خاندانی طور پر غلام تھے؟ جس آدمی کے 11 شیر جوان بھائی ہوں، جس کا والد وقت کا نبی ہو، اور بات لمبی نہ ہو جائے، جب کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کنویں میں ڈال دیا گیا، عرش پر سے آواز آ گئی، یوسف گھبرانا نہیں، ایک وقت آئے گا تجھے آج کنویں میں ڈالنے والے تیرے سامنے جواب دے ہوں گے، شرمندہ کھڑے ہوں۔ ایسا ہوا کہ نہ ہوا؟ لہذا یہ عقیدہ کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی ایک نبی بھی غلام تھا، یہ عقیدہ غلط ہے، کیونکہ غلامی نقص ہے، اور انبیاء علیہ السلام نقائص سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں۔ میرے اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو، اپنے تمام رسولوں کو ہر قسم کے دنیاوی عیب اور نقص سے انسانوں کی نسبت پاک رکھا۔ اللہ کے ساتھ نبیوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ نے چاہا اس موضوع کو لے کر مزید ہم آنے والے سبق میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عظیم اور مقدس ہستیاں جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔